دوستوں کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان مظفر اور محمد ظریف آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب کچھ دن قبل ہم نے جو تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ خبریں بریک کی تھیں اور وہ خبریں سچ ہوئیں، اور اب عمران خان جو کہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اور اڈیالہ جیل میں اب ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ کے صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو چکے ہیں، دوسری طرف حکومتی رہنماؤں کی جانب سے اپنے ٹویٹ اور جو تنقیدی ٹویٹ تھے وہ ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں، اور ایمرجنسی طور پر جو ہے مریم نواز بھی اب جنیوا پہنچ گئی ہیں۔ نواز شریف جو تھے وہ پہلے ہی امریکہ میں تھے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کے جو نمائندے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنا تو بہت مشکل ہوگا پاکستانی رہنماؤں کا، لیکن یہ جو ہے مناسب ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں ان کے کچھ نچلے درجے کے رہنما جو ہیں ان سے ملیں اور اپنے جو تحفظات ہیں یا پھر ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ ظریف، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز بھی اب جنیوا میں ہیں، اور ایک طرف لاہور میں دھند ہے، پورے پنجاب میں دھند ہے اور اسموگ کا راج ہے، لوگ پولوشن سے کھانسی کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب باہر چلے گئی ہیں اپنے علاج کے لیے۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے نواز شریف پہلے ہی امریکہ میں ہے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، بڑے سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے عمران خان کو رہا کروا دیں گے۔ رانا عثمان، شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں الیکشن جیتے ہیں، کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا ہماری حکومت کی طرف سے، ہمارے جو حکومتی وزراء، جتنی بھی حکومتی مشینری ہے، یہ سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ جی جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو اسی طرح جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہروا دے گی۔ جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ کے اوپر الزام عائد کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ انہوں نے فارم 47 جو ہے کے لیے الیکشن کمیشن اور آپ کے دیگر جو ادارے ہیں ان کو استعمال کیا، تو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کرے گی۔ تو بھائی جان یاد رکھنا کہ ایک ملک ہوتا ہے ترقی پذیر، جہاں کی جو ریاستیں ہوتی ہیں، جہاں کا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ انسانی اقدار اس میں بالکل نہیں ہوتی۔ تو وہ امریکہ جیسا معاشرہ ہے، وہ دنیا کی پوری دنیا کو امریکہ نے آگے لگایا ہوا ہے، وہ کوئی بچے نہیں ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ بہت سمجھدار ہے، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہی فیصلہ کیا جو ان کی عوام نے جو فیصلہ کیا، ان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کا احترام کیا۔ پاکستان تو نہیں ہے نا جی یہ فارم 46 جاری ہو جائے گا، فارم 47 جاری ہو جائے گا، رات کو جیت رہا ہو صبح وہ ہار جائے، رات کو لوگ جیت رہے تھے صبح ہار گئے، آپ نے الیکشن کمیشن کے چیف کمشنر کو جی آپ لوگوں نے استعمال کر لیا۔ اس کے علاوہ جی وہاں پر امریکہ کے اندر کوئی قاضی فائز عیسیٰ بھی نہیں ملا ان کو، وہاں کا تو جج ہوتے ہیں، ہمارا کوئی قاضی فائز عیسیٰ جیسا اللہ معاف کرے، آج قاضی فائز عیسیٰ کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو آپ نے وہ چھوٹی حرکتیں کی ہیں نا جی، اگر آپ نہ کرتے تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ، میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو شروع سے پتا ہے، میں کوئی شروع سے ان کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں، لیکن جو بات سچ ہے بطور ایک صحافی یا ایک تجزیہ کار میرا فرض بنتا ہے کہ میں حقائق آپ کے، ہم نے الیکشن کور کیا 56-57 میں نے کور کیا، رانا عثمان نے کور کیا، پنڈی اسلام آباد جو حلقے میں نے کور کیے، میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ کلین سویپ کر رہے تھے، لیکن جب رات کو جیت رہے تھے صبح ہم اٹھے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جتا دیا گیا۔ تو بھائی جان اور آپ کو مزے کی بات بتائیں کہ اب جو ہو آج کی ویڈیو میں آگے چل کے بھی بتائیں گے کہ اب اڈیالہ جیل کی کیا صورتحال ہے۔ رانا صاحب میرے آپ کو پتہ ہے میں پنڈی کور کرتا ہوں، مجھے ذرائع نے بتایا ہے اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ سختی ہوتی تھی، خان صاحب کی جیل کی بیرک کا آپ کو سب نے سنا ہے، آپ کو کیا اس میں ذرائع کی بات ہے کہ خان صاحب کی جیل کی جو ہے وہ بیرک کی 5 روز تک بتی نہیں تھی، اس کے بعد انہیں مختلف ہیلوں بہانوں سے خان صاحب کو تنگ کیا جاتا تھا، کمروں میں چھوٹے کمروں میں رکھا گیا۔ بھائی جان جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتا ہے اس کے بعد سے عمران خان کے ساتھ اور کچھ ہوا نہ ہوا، جیل حکام کا رویہ بدل گیا ہے۔ جیل حکام جو ہے اب خان صاحب کو جو ہے وہ جس طرح پہلے آپ بالکل تمام فیسلٹی دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کی جو حکومتیں ہیں وہ حکومت اور حکومتوں کو جانتی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے عمران خان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق تھا۔ یہ صرف عمران خان کا ہی تعلق، عمران خان کا تعلق جب عمران خان اپنے دور میں سٹار ہوتے تھے، جو ٹرمپ کی بیوی ہے میلانیہ، یہ ایک ایکٹریس ہوتی تھی، یہ اس دور سے عمران خان کو جانتی ہے۔ تو اور جس طرح ہمارے یہاں پہ احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کیا، یہاں پر مریم نواز کے بیان موجود ہے، بلاول بھٹو کے، اور رانا ثناء اللہ تو کل بلکہ وہ دوبارہ میدان میں آ گئے، وہ کہتے ہیں جی مریم بیچاری تو نہیں بولی، لیکن رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مریم نے ٹھیک کہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اس دن بھی کہہ دیا کہ یہ ٹرمپ بے ایمان ہے، 2 نمبر ہے، فراڈی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ سے خود الیکشن ہار گئے، وہ کہتے ہیں پوری نون لیگ کو لے کے میں ڈوبوں گا۔ رانا صاحب ویسے اندر سے نہیں، اگر رانا صاحب نے جیسے کہ تنقید کی ہے آپ بتا رہے ہیں، تو
تو پھر یہ مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ان کے وہاں پہ معالج انہوں نے کہا فوری آ جائیں آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، اور دوسری طرف میاں نواز شریف ان کے بھی معالج ادھر آئے ہوئے ہیں امریکہ میں، یہ کیا معاملہ ہے؟ بھائی جان آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو سرکاری اسپتال میں لے جاتا ہوں. خدا کی قسم بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوتا ہے، علاج کرانا مشکل ہے. ایک ڈاکٹر دل میں اگر پریگنسی کی جو آپ وارڈ میں اگر چلے جائیں تو ایک جو ڈاکٹر ہے بے نظیر اسپتال کی وہ کم از کم 100 150 200 خواتین کو چیک کرتی ہے. یار انہوں نے اپنا علاج یہاں کروانا ہی نہیں، اس لیے پاکستان میں کیا ضرورت ہے علاج کی سہولیات ان کو دینے کو. بھائی جان ان کے جو علاج ہوتے ہیں بیرون ملک ان سے کے ہوتے معالج ہیں، باہر ان ہوتے کے ہیں. معالج. یار یہ ملک ہر وہ شخص کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو، حکومت سے ہو، بیوروکریسی سے ہو، بیوروکریسی سے ہو، جو طاقتور حلقوں سے طاقتور ہو، حلقوں بڑے سے، تاجروں سے ہو. تو یہ تمام لوگ جو اپنا کیا کہتے ہیں اس ملک میں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس کو انہوں نے صرف کمانے کی ایک منڈی سمجھ رکھا ہے. یہاں آئیں گے کمائیں گے، اس منڈی سے منافع کمائیں گے اور بیرون ملک جا کے خرچ کریں گے. دیکھیں اس ملک کو جو پاکستان کو رکھا گیا ہے وہ ایز اے حکمرانی کے طور پر یہ لوگ آتے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں، اور جیسے حکمرانی ختم ہوتی ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر حکمرانی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا مفاد ہی پاکستان سے نہیں جڑا. ان کے تمام تر جو کنسرن ہیں، تمام تر مفادات ہیں وہ بیرون ملک ان کی جائیدادوں سے، ان کی اولادوں سے ہیں. اگر آپ کی اولاد پاکستان میں جیسے رہ رہی ہے، لوگ اپنے آبا و اجداد سے پیار کرتے ہیں، ان کے جو آبا و اجداد ہے انہوں نے ان کی تعلیم باہر رکھی، یہ انہوں نے پڑھے لکھے باہر، پڑھنے لکھے بعد اس کے بعد جب یہاں پر صرف حکمرانی کی اور پھر واپس چلے گئے. تو پاکستان میں جو صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ اب جو بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں وہ اپنے علاج کروانے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں اور پاکستان میں کہتے ہیں کہ ہم نے بہترین علاج عوام کو فراہم کر دیا. آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، کہا جاتا ہے کہ اب جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ہاسپٹل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی آتا ہی نہیں ہے، اور اگر پاکستان کے مختلف ہاسپٹلز میں چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے پورا شہر ہی ہاسپٹل میں آیا ہوا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے ان کو جو ملاوٹ شدہ خوراکیں فراہم کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں سب سے بڑا اہم چیز ہے دودھ. پورے پاکستان میں دودھ جو ہے وہ 2 نمبر دیا جاتا ہے، ملاوٹ شدہ دیا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ملاوٹی دودھ کی وجہ سے سب سے جو اہم چیز ہے وہ لوگوں کو کینسر میں مبتلا کیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ جیسے آپ کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں مسالہ جات میں، دودھ میں، دیگر کھانے کی اشیاء میں، تو وہ کیونکہ یہاں پر چیک اینڈ بیلنس تو نہیں ہے. یہاں پر فوڈ اتھارٹیز تو بنی ہوئی ہیں لیکن زیادہ تر فوڈ اتھارٹی جو ہیں وہ اتنی غیر فعال ہیں کہ اگر وہ فعال بھی ہوں تو آپ کو پتہ ہے یہ طاقتور لوگ کس طرح ان کو مینیج کر لیتے ہیں. تو بدقسمتی ہے. اور پاکستان میں اب ہونے کیا جا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ آ چکے ہیں، اور ظریف نے جیسے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے، لیکن میرے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے عمران خان کے لیے کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ جو اس طرح کی ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے مفادات یا لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنے ملک کے مفادات اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتے ہیں اور اسی حوالے سے وہ فیصلے کرتے ہیں. کیونکہ ان ممالک میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں اور وہ تھنک ٹینک جو ہے وہ ریسرچ کے بعد اپنے صدر، وزیر اعظم یا طاقتور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، اس کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں. تو ظریف رانا صاحب ٹرمپ جو ہے نا وہ روایتی امریکن سیاستدان نہیں ہے. ٹرمپ کی اپنی ایک دنیا ہے، وہ اپنی دوستی کے لیے کسی حد تک بھی چلا جاتا ہے. ٹرمپ وہ روایتی انگریز یا گورا نہیں ہے. یہ پاکستانی حکام جو ہے آپ نے دیکھا نہیں کس طرح ایک دم سے راتوں رات جی ایکسٹینشن کر دی گئی آرمی چیف کی، جو ہے وہ 3 سال سے مدت بڑھا کے 5 سال کر دی گئی. کیا جلدی تھی ان کو؟ ابھی تو کافی عرصہ رہتا تھا، پارلیمنٹ کے اندر ان کے لوگ تھے. یہ جو ساری پھرتیاں ہیں نا جی، یہ بتا رہی ہیں جی کہ ڈر ہے حکومت کو، ٹھیک ٹھاک ڈر ہے اور ان کو پتہ ہے. اور میں آپ کو آصف صاحب نے بھی اور میں کہا کہ آپ کو شکیل افریدی صاحب کو ہم نے رہا نہیں کروا سکا امریکہ، تو وہ کیسے عمران خان کو باہر نکل رہے؟ شکیل آفریدی کو عمران خان نے شکیل آفریدی کو امریکہ نے استعمال کر لیا. امریکہ کے جو لوگ تھے، وہ جو روایتی سیاستدان جو تھے، انہوں نے استعمال کیا. استعمال کرنے کے بعد ان کا مقصد پورا ہو گیا. شکیل کوئی امریکن نیشنل تو نہیں ہے بھائی، وہ پاکستان کا آدمی ہے، اور اس نے پاکستان کی ملک کی، ہمارے ملک کی سالمیت کے اوپر اس نے جو ہے اس نے حملہ کیا. تو سالمیت کے اوپر جب کوئی شخص حملہ کرتا ہے کسی بھی طریقے کار سے وہ کرتا ہے، آپ دیکھیں نا اس نے ایک باقاعدہ جو ہے بتایا، مخبری کی. اس کے بعد امریکن جو جہاز ہے وہ آئے، حالانکہ سب کو پتہ ہے جی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اچانک آئے، بتا کے آئے تھے جناب، اچانک وہ نہیں آئے. صرف ہماری ریاست نے اس وقت امریکہ ہماری جو ہے نا وہ غیرت کی پالیسی بھی عجیب ہے. انڈیا اگر ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم فوری کریں گے، امریکہ کرے گا تو ہم بس چپ کر جائیں گے. تو یہ ہماری یہ بہرحال جی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مانے نہ مانے، عمران خان جو ہے انہوں نے بہرحال جو ہے وہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کافی ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں. عمران خان کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں
ट्रम्प यानी इस तरह तो नहीं है कि इमरान खान वो ट्रम्प आएगा रात को जेल का दरवाजा खोलेगा, उस तरह नहीं है। लेकिन आपको पता है कि दबाव डाला जा अमेरिका सकता है। इतना पावरफुल है कि अगर एक छोटा सा दबाव भी डाल दिया गया, आपकी सारी मईशत ही सरजी उनकी अमेरिकन की है, एक ज़रा सा उन्होंने अपने पैसों वाला स्क्रू टाइट किया ना कहीं से हल्का सा भी, तो यानी हमारे लोगों की तो चीखें निकल जानी। क्योंकि हमारे, आपको पता है हमारी कौम जो है वो अय्याशी करने में और इन मामलात में हम लोग फंस चुके हैं। हमारा तो इस चीज़ में जो है वो जो गैरत होती है या जो कौमें होती हैं कि हम खुद मुख्तारी की जानिब जाएंगे, वो मामला तो यहाँ पर है नहीं। तो कुछ ना कुछ है जी, इमरान खान का जो मामला है वो कहीं ना कहीं लाजमी जाएगा। और आने वाले सिर्फ एक हफ्ते की, मैं आपको बता रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को अमेरिका लेके जाए ना जाए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब खुद ही कुछ अरसे बाद इमरान खान के केसेस जो हैं, सर वो तो आखिर तो जेल से बाहर निकलना है ना। केसेस ही झूठे हैं इमरान खान के ऊपर, सियासी किस्म वो जो केसेस बनाए, खान ने बाहर तो आना है। लेकिन चलें आपको जी, अगर पहले उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो अब वो जो है वो जल्दी हो जाएंगे। और आज के प्रोग्राम के साथ जो है हम ये कहेंगे कि आप हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, आप जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे फॉलोअर्स की तादाद में पिछले दिनों में खासा इजाफा हुआ। और जो लोग हमें नहीं देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें। और आज के प्रोग्राम के साथ राना उस्मान और मोहम्मद ज़रीफ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।